پاکستان کے لیے خوشخبری، PIA کی پروازیں اب براہ راست یورپ کے لیے اڑان بھر سکیں گی۔ یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پابندی اٹھا لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کامیابی وزارت ہوابازی کی محنت کا نتیجہ ہے، آپریشن جلد بحال ہوگا۔ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے ٹاسک فورس قائم، وزیر داخلہ سربراہ مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت امن و امان پر اجلاس، اعلامیہ جاری۔ وفاقی فورنزک لیب کے قیام کی بھی منظوری۔ اور آج ICC بورڈ کا مختصر اجلاس ہوا، فریقین چیمپئنز ٹرافی کے معاملے کا مثبت حل چاہتے ہیں، ترجمان ICC کا بیان، کہا چند روز میں اجلاس دوبارہ ہوگا۔ یہ تحریک انصاف نہیں، تقریب انصاف ہے، سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور شرپسندوں کا ٹولہ ہے، سب کے خلاف مقدمات بنا کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام، احتجاج کے نام پر فساد برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ بانی PTI کو سب سے جھوٹا سیاستدان قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا یہاں بیلاروس کے صدر سے ڈائیلاگ ہو رہے تھے اور سامنے دھواں اٹھ رہا تھا، مظاہرین نے گولیاں چلائیں، ایک پولیس اور 3 رینجرز اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ دنیا میں پاکستان کو جس طرح رسوا کیا گیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہیں، پاکستان دشمنوں کے ہاتھ توڑ دیں گے، آج فیصلہ نہ کیا تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، ہماری زندگیوں میں ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس میں آرمی چیف اور وفاقی وزراء کی شرکت، بلوائیوں کے خلاف سخت ترین ایکشن کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا سوچے بھی مت، عمر ایوب کی وفاقی حکومت کو للکار، چیف جسٹس سے مظاہرین پر تشدد کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی خبریں قیاس آرائیاں قرار، بولے پارٹی کے تمام فیصلے بانی PTI ہی کرتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب اور فیصل امین کو 19 دسمبر تک حفاظتی ضمانت دے دی، کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ گورنر راج یا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، پیپلز پارٹی نے موقف دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں بانی PTI امریکہ جا کر کہتے تھے مخالفین کے AC اور کھانا بند کروا دوں گا، جیالے بھی سیاسی قیدی رہے لیکن کبھی وفاق پر چڑھائی کا نہیں کہا۔ مراد علی شاہ نے کہا پنجاب میں نہروں کے منصوبے کی مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری نہیں لی گئی، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ کسی کو نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کے حوالے کر کے حکومت بانی کو آزاد کروانے کے لیے وفاق پر چڑھائی کرتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا پھٹ پڑے، امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، بولے حلف اٹھاتے ہیں بانی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے پھر خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے بشرا بی بی کو ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا میدان نشانہ ہے نوجوان، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خبردار کر دیا، بولے کئی ممالک میں بیٹھے منظم سیل نوجوانوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف ذہن سازی کر رہے ہیں، نوجوان منفی پروپیگنڈا مسترد کر دیں، دہشت گردی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر، سماعت بغیر کارروائی ملتوی، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدم پیشی پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ، نیب راولپنڈی کی ٹیم گرفتاری کے لیے پشاور میں موجود، اڈیالہ جیل میں وکلا کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو پائی، ملزم ہماری نہیں راولپنڈی پولیس کی تحویل میں ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کا جواب۔ اسلام آباد میں احتجاج سے افغان شہری گرفتار ہوئے، تفصیلات وزارت داخلہ جاری کرے گی، غیر ملکی پاکستان کے سیاسی معاملات سے دور رہے، دفتر خارجہ کی وارننگ، کالعدم TTP سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ اسلام آباد میں اتنا خون بہنے کے بعد وزیر داخلہ مستعفی ہوں، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، بولے تحریک انصاف پر پابندی کی بات سے دکھ ہوا، نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی، آئین کے تحت ہر سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق ہے۔ جرم ثابت، 5 سال قید، سزا سنتے ہی کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت سے 4 مجرم فرار، کورٹ پولیس نے 2 کو گرفتار کر لیا، 2 اپنے وکیل کی مدد سے بھاگ گئے، مجرموں کی سہولت کاری میں ملوث 3 ملزمان بھی گرفتار۔
کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے میں ملوث ملزمان سے تفتیش کے لیے JIT بنا دی گئی 8 رکنی ٹیم گرفتار ملزمان جاوید اور گل نساء سے پوچھ گچھ کر کے 15 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشق واریر 8 جاری، آرمی چیف کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، سپہ سالار کو مشق کے دائرہ کار اور انعقاد سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر نے شرکاء کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا نیول بیس اورماڑہ کا دورہ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بحری جہازوں اور آبدوزوں کا معائنہ، آپریشنل اور جنگی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ، جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا، جدید مشینری خریدنے اور گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کی منصوبے کی منظوری، متاثرہ شہروں میں سٹوریج ٹینک بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا راستے ڈوبنے سے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے، سیوریج کا نظام بہتر بنانا ہوگا۔ پابندیاں آہستہ آہستہ ختم کرنی چاہیے تھیں، اسموگ واپس آ سکتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس شاہد کریم نے ہفتے میں 3 دن تک تعمیراتی کام اور اسکولوں کو 4 روز کھلا رکھنے کی تجویز دے دی۔ شوگر ملز اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں سے متعلق رپورٹ بھی طلب۔ 1 لاکھ کا ہندسہ عبور کرنے والی سٹاک مارکیٹ کا کاروباری ہفتے کے آخری روز نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس 1274 پوائنٹس بڑھ کر 1,01,000 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ سردی بڑھے گی، بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل، ملاکنڈ، بٹخیلا، زیارت مستونگ اور گرد و نواح میں بارش، کوئٹہ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، ژالہ باری بھی ہوئی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی جامع مسجد سنبھل کا سروے رکوا دیا، مسجد کمیٹی کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت، ٹرائل کورٹ مقدمہ نہیں سنے گی۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری رکوائے، امن میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے، صدر مملکت کا فلسطینیوں سے یکجہتی کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جد و جہد ضرور رنگ لائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری بولے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی، قابض فوج کو باہر نکالا جائے۔ فلسطین سے یکجہتی کا عالمی دن، انسانیت پر یقین رکھنے والے غزہ کے مظلوم عوام کے شانہ بشانہ، یمن میں طلبہ کی ریلی، لندن میں بھی بڑا مظاہرہ، نیو یارک میں شہریوں کا خون آلود کپڑوں کے ساتھ احتجاج، درجنوں مظاہرین گرفتار، صہیونی جارحیت کو 420 دن مکمل، 44,000 سے زائد فلسطینی شہید، نیتن یاہو کی خون کی پیاس پھر بھی نہ بجھی، متعدد مقامات پر بمباری میں مزید 42 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی بمباری، حزب اللہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، گھروں کو واپس لوٹنے والے لبنانی شہری مشکل میں پڑ گئے، کئی علاقوں میں کرفیو نافذ۔ پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جاری، بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں ایک اور فتح، ملتان میں قومی ٹیم نے سری لنکا کو 9 وکٹ سے شکست دے دی، نعمت اللہ کے 29 گیندوں پر 71 رنز۔ جنگل کے مستقبل کے بادشاہوں نے انٹری مار دی، لاہور کے وائلڈ لائف سفاری پارک میں 3 شیرنیوں نے 7 بچوں کو جنم دیا، 2 سفید شیر بھی شامل، سیر کو آنے والے خوب محظوظ ہوئے۔